بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو تاریخ کا وہ سنہری واقعہ سنائیں گے کہ دو کبوتروں نے کیسے 20 سال بعد ایک قاتل کو بے نقاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ موصل عراق کا مشہور شہر ہے۔ وہاں سے ایک تاجر اپنے بعض مویشیوں کے ساتھ حلب کی طرف روانہ ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شام اور عراق کی حدود علیحدہ نہ ہوئی تھی۔ حلب مورخین کے مطابق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل ہے اور آج کل شام کا شہر ہے۔ تاجر نے اپنا قیام ایک مناسب درجے کے ہوٹل میں کیا۔ یہاں ان دنوں مویشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے مویشی جلد ہی فروخت کر دیے اور موصل کی راہ لی۔ ایک ڈاکو مسلسل اس تاجر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کی مسلسل نظر اس پر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہے۔ تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ تاجر نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی اس کو بچائے، مگر اس ویران جگہ اس کو کون سنتا۔ اس نے خاموشی سے اپنا تمام مال ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب ڈاکو اسے قتل کرنے کے در پہ ہوا۔ تاجر نے کہا، تم نے میرا تمام مال لے لیا، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اوپر رحم کھاؤ اور مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو پر خون سوار تھا۔ اس نے اس کی منت سماجت کی، قطعی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے قتل کرنے لگا۔ تاجر بالکل نہتا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ اس کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ ڈاکو خنجر سے وار پہ وار کر رہا تھا تو اچانک اس نے ان کبوتروں کو مخاطب کیا اور کہا، اے کبوتروں، تم گواہ رہنا۔ ڈاکو نے اسے قتل کر دیا اور اس کے آخری الفاظ نہایت ہی مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا، اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اب ڈاکو نے اپنا راستہ لیا۔ راستے میں وہ مقتول کے الفاظ دہراتا رہا۔ اس کے لیے گویا ایک لطیفہ تھا جو مرتے وقت تاجر نے بیان کیا۔ ادھر اس تاجر کے اہل و عیال اس کی آمد کے منتظر تھے۔ دن گزرتے گئے مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں حلب گیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو حلب آیا تھا، فلاں جگہ قیام کیا، فلاں کے ہاتھ اپنے مویشی فروخت کیے۔ اتنی رقم وصول ہوئی اور چند دنوں کے بعد حلب سے کچھ فاصلے پر ویرانے میں کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر کے وار سے قتل کر دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ تاجر کا بیٹا حاکم شہر کے پاس گیا، وہاں دہائی دی، پھر قاضی کے پاس گیا اور اپنے والد کے دوستوں سے ملا کہ کسی طرح قاتل کا پتہ چل سکے۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود نتیجہ صفر رہا، کیونکہ نہ کوئی موقع کا گواہ تھا اور نہ قاتل نے کوئی نشان چھوڑا تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس موصل آ گیا، وہاں کے ولی سے ملا اور اس سے مدد کی اپیل کی درخواست کی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے حاکم کو خط لکھا اور ایک مرتبہ پھر قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر ساری تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ قاتل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تھک ہار کے لواحقین صبر کر کے بیٹھ گئے اور اس مقدمے کی فائلوں کو بند کر دیا گیا۔
وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، کتنے ہی سال بیت گئے، نہ جانے کتنے حاکم اور ولی تبدیل ہوئے، کتنے ہی نئے قاضی آئے اور رخصت ہوئے۔ تاجر کے لاحقین اور دوست اس واقعے کو بھول گئے، اولاد بھی صبر کر کے بیٹھ گئی، مگر اس قصے کو ایک شخص نہیں بھولا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اس تاجر کو قتل کیا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے مقتول کے الفاظ یاد آ جاتے کہ اے کبوترو گواہ رہنا۔ ایک دفعہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں تقریب تھی۔ یہ خاصا امیر کبیر شخص تھا، لہذا خانے میں بہت زیادہ لوگ تھے، جن میں شہر کے اعلیٰ احکام بھی شامل تھے۔ کھانا چنا گیا تو انواع اقسام کے کھانے سامنے تھے۔ قاتل نے ایک بڑا طبق سے ڈھکن اٹھایا تو سامنے 2 بڑے کبوتر بنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتر اور ایک مظلوم کی لاش گونج گئی۔ اس کے کانوں میں مقتول کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اے کبوترو گواہ رہنا۔ پھر اس نے غیر ارادی طور پر ایک زوردار کہکا لگایا۔ لوگوں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ اب اس نے کبوتروں کی طرف اشارہ کیا اور پھر کہکا لگایا، اور ایک غیر مرئی طاقت نے اس کی زبان کھلوا دی۔ وہ دعوت کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس کا ایک ایک جز مکمل تفصیل سے سنایا۔ اس کی زبان نے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ لوگ محبوط ہو کر اس کی داستان سن رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا راز کو افشا کیا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس واقعے کو لوگ بھول چکے تھے اور اس مقدمے کی فائلیں تک بند ہو چکی تھی، اس نے خود ہی اس کا چرچا کر دیا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں پورے حلب میں یہ واقعہ ہر شخص کی زبان تھا، اور حلب کے حاکم کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس کے سربراہ نے باقاعدہ مقدمہ درج کروایا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیانات سامنے رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ حلب کے حاکم نے کہا کہ ہم نے گواہی دی۔ حلب کے قاضی نے کہا ہم نے گواہی دی۔ پولیس کے چیف نے کہا ہم نے بھی گواہی دی۔ لوگوں نے کہا ہم نے بھی گواہی دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی نے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اس جرم پر پردہ پڑا ہوا تھا تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا، ایک زبردست صاحب ارادے نے میرے ارادے کو، جس کے تحت میں نے یہ واقعہ کہیں بیان نہ کرنے کی قسم کھا کی تھی، سلب کر لیا، مجھے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے روز صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا، میری زبان سے الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے جو دعوت کے روز میرے سامنے طبق میں پڑے تھے۔ اب جلاد نے رسی کھینچ دی۔ لوگوں نے ایک مجرم کو کیفے کردار تک پہنچا ہے۔ پھر اچانک ہی تمام لوگ بے اختیار اللہ اکبر کہہ پکار اٹھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو دیکھتی اور سنتی ہے، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔